آپ ہمارے سامنے جو اس وقت ٹرائی پاڈ پہ کیمرہ لیے ہوئے ہمارے ایک جرنلسٹ ہیں، شاید آپ کو ان کا تعارف نہیں ہوگا۔ یہ اسی ادارے کے پاس آؤٹ ہیں۔ کووڈ سے پہلے انہوں نے 12ویں جماعت یہاں سے ہی پاس کی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے اسی جرنلزم میں اب بیچلرز ڈگری بھی مکمل کی ہے، اور جتنے بھی پروگرام ہم ویسے بھی دیکھتے ہیں، چاہے فیس بک پہ دیکھیں چاہے کسی اور میڈیم سے دیکھیں، تو اگر سامنے تعریف کرنا کچھ بیجا نہ ہوگا تو اس وقت جو صحافت کا معیار قائم رکھنے کی جو ایک اہم کوشش ہے، تو اس میں ہمارے محترم فیضان قریشی کا بہت ہی کلیدی رول ہے۔ یہ صرف ہمارے پاس آؤٹ ہی نہیں، بلکہ اس وقت جو یعنی کہ اس سے پہلے جو الیکشن یہاں پہ ہوا ہے، اس میں انہوں نے بحیثیت سیکریٹری یہاں سے کامیابی حاصل کی ہے، اور میں محترم فیضان قریشی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ منچ پہ تشریف لائیں اور اپنے زرین خیالات سے، اپنے تجربے سے ہمارے ان نئے طلباء طالبات کو نوازیں۔ محترم فیضان قریشی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی چھوڑی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو، کبھی چھوڑی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو، کسک سی ہے جو سینے میں غم منزل نہ بن جائے۔ آج کی اس پر رونق محفل میں حاضر اس علمی گہوارے کے سربراہ جناب معراج الدین صاحب و دیگر اساتذہ کرام اور سامعین، آپ سب کی خدمت میں میری طرف سے پرخلوص ہدیہ سلام۔ سب سے پہلے میں یہاں کے منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج مجھے یہاں پر مدعو کیا، اور جو اس ادارے کے ساتھ میری خوبصورت یادیں وابستہ ہے انہیں تازہ کرنے کا موقع دیا۔ میں اس ادارے کا اور اس ادارے سے کے جو اساتذہ کرام ہیں ان کا شکر گزار ہوں، کیونکہ ان کی محبتوں، ان کی شفقتوں، ان کی رہبری اور ان کی رہنمائی سے مجھے آج یہ مقام حاصل ہوا ہے، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ نکہت گل، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ نکہت گل، نسیم صبح تیری مہربانی۔ جی سامعین، مجھے فخر ہے کہ میں اس ادارے کا طالب علم ہوں، اور میں ہر جگہ کہتا ہوں، کیونکہ اس ادارے نے مجھے حوصلہ دیا، اس ادارے نے مجھے ہمت دی، اس ادارے نے مجھے اڑنے کے لیے پر دیے۔ مجھے اسی اسکول کا جو ترانہ ہے، اسی ترانے کے کچھ اشعار یاد آتے ہیں، وہ ہے یہ علم کو مرکز ادب کو بر، یہ خواب انسان بخجا پر، پرت گٹ مز اک نورین سحر، تابانی مدرس میون لگئی، نون بونت علی شان، چھکوتا جانی مدرس میون لگئی۔ اس کے بعد میں یہاں کے جو ٹیچرز ہیں ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے خوبصورت طریقے سے کل یہاں پر سیکریٹری کے الیکشنز منعقد کیے، اور جنہوں نے اس الیکشن میں جیت درج کی ان کو بھی میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور جو سیکریٹری ہوتا ہے، اس کا چلنا، اس کا بیٹھنا، اس کا بات کرنے کا طریقہ، وہ باقی اسٹوڈنٹس کے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے، رول ماڈل ہوتا ہے سیکریٹری۔ اور ایک سیکریٹری جو ہوتا ہے وہ خادم کے سوا کچھ اور نہیں ہوتا ہے، اس کا کام ہوتا ہے جو اسٹوڈنٹس اس ادارے میں پڑھتے ہیں، جو ان کے جائز مطالبات ہیں ان کو اساتذہ تک پہنچانا، ان کو پرنسپل سر تک پہنچانا، اور جن کو کل ہار کا سامنا کرنا پڑا ان سے بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان کارواں میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ میں اس سے پہلے جب میں نے یہاں پر الیکشن لڑا، اس سے پہلے بھی میں نے ایک بار الیکشن لڑا تھا، لیکن اس میں مجھے ہار کا سامنا کرنا پڑا۔
ہار کے سامنے یہ پھر یہ نہیں کہ اگر کوئی کبھی کسی میدان میں ہارتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ وہ آگے کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. اگر انسان کوشش کرے تو ضرور اس کو آگے کامیابی مل سکتی ہے. جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ کوشش کے پروں سے ہی پرواز ترقی ہے. میں یہاں پر جو اسٹوڈنٹس ہے میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. کہتے ہیں کہ انسان کے بناؤ اور بگاڑ میں وقت کا ایک اہم رول ہوتا ہے. وقت سے ہی وقت کی اگر انسان قدر کرے تو انسان کامیاب ہوتا ہے, اگر نہ کرے تو ناکامیاب ہو جاتا ہے. فارسی کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ وقت از دستہ رفتہ و تیر از کمانے جستہ باز نہ آئد. یعنی وقت اور تیر دو ایسی چیزیں ہیں, اگر ان میں سے ایک چیز انسان کے ہاتھ سے نکل جائے تو پھر وہ واپس نہیں آتی. لہذا دنیا میں جو بھی لوگ کامیاب ہوئے ہیں انہوں نے وقت کی قدر کی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ذہین ہوتے ہیں لیکن وقت کی ناقدری کرتے ہوئے میدان میں پیچھے رہ جاتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ذہین نہیں ہوتے ہیں, وہ وقت کی قدر کرتے ہوئے کشوے کی رفتار چل کر میدان مار لیتے ہیں. میں یہی امید رکھوں گا اور ہم سبھی وقت کی قدر کریں گے تاکہ ہم آگے والی زندگی میں کامیاب ہو سکے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اسٹوڈنٹ کو کامیاب ہونے کے لیے دوسری چیز جو ہے وہ استاد کا احترام ہے, کیونکہ مولانا روم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے شمس تبریز نہیں ملتا تو میں مولانا روم نہیں بنتا. وہ اپنے استاد کو اس شعر کے ساتھ خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد. یعنی میں آج جو کچھ بھی ہوں وہ میں اپنے استاد محترم شمس تبریز کی وجہ سے ہوں. اسی کے ساتھ ساتھ ارسطو کو کسی نے پوچھا کہ آپ سب سے زیادہ عزت کس کی کرتے ہیں, آپ استاد کی کرتے ہیں یا والدین کی کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا میں زیادہ عزت استاد کی کرتا ہوں, وہ اس وجہ سے کیونکہ والدین نے مجھے عرش سے فرش پر بلایا اور اساتذہ نے مجھے فرش سے عرش پر پہنچایا. اور اسی کے ساتھ ساتھ معروف شاعر دانائے راز شاعر مشرق علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں دنیا کے بڑے بڑے لوگوں سے ملا ہوں اور میں نے ان سے بلا جھجک بات کی ہے, لیکن جب میں اپنے استاد کے سامنے کھڑا ہوتا تھا تو ان کے احترام کی وجہ سے میں لب نہیں کھول پاتا تھا. لہذا میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ ہم سبھی اپنے اساتذہ کرام کی ریسپیکٹ کریں گے. اور یہ جو ادارہ ہے یہاں پر آپ کو ایسے گائیڈز موجود ہے, ایسے اساتذہ موجود ہے, اگر آپ ان کے ساتھ جڑے رہیں گے تو ضرور آپ کامیاب ہو جائیں گے. اور ہم اکثر دیکھتے ہیں, آخری بات میں کرنا چاہوں گا کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں جو اگر ہمیں کبھی کم مارکس آتے ہیں, کبھی ہمیں چھوٹی سی ہار کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہمارے حوصلے جو ہے وہ پست ہوتے ہیں. لیکن ہمیں یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے, جو انسان کی زندگی میں مشکلات آتے ہیں, کانٹے آتے ہیں, اڑچنیں آتی ہیں, وہ انسان کو نیچے اتارنے کے لیے نہیں بلکہ انسان کو اونچا اڑانے کے لیے آتی ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ تندیے باد مخالف سے نگبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اور علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اگر ہو گیا ایک نشے من تو کیا غم, مقامات آہو فگا اور بھی ہے, تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے. لہٰذا میں آخر پر یہی گزارش کروں گا, اگر ہم ہمت سے کام لیں گے, اگر ہمارے کے پاس جذبہ ہوگا, جوش ہوگا, ولولہ ہوگا, ہمت ہوگی تو ہم ضرور کامیاب ہو جائیں گے. اس شعر کے ساتھ میں آپ سے ودا ہونے جا رہا ہوں کہ پست ہمت کرتے ہیں شکوہ بیٹھ کر نصیبوں کا, پست ہمت کرتے ہیں شکوہ بیٹھ کر نصیبوں کا, اگنے والے اگ جاتے ہیں سینہ چیر کر پتھروں کا. آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ. وکینک اخ نامور تو نئی زن ایمرجنگ سکالر اور قلمکار تو ادیب اور یم زن ونکس صحافت ست کام کران محترم فیضان قریشی صاحب. بہت بہت شکریہ.